کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کے زندہ کلام میں سے آپ کے لیے تھاٹ لے کر آتی ہوں۔ ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور آج کل ہم یسایہ کی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں۔ آج جو تھاٹ، جو خیال آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو، یسایہ کی کتاب 8ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسونگروں کی جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ اور یہی آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم کیوں زندگی میں اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی درخواستوں کو لے کر مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پر جائیں، یا جادوگروں کے پاس جائیں، یا جنات کے یاروں یا افسونگروں کے پاس جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں۔ اور مزید اس پر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں۔ اور ایک واقعہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب میں پڑھا جو کہ بڑا خوبصورت مجھے لگا۔ وہ یہ تھا کہ جو لوگ قبروں پر یا ایسے مقامات پر جاتے ہیں اپنی دعائیں اور اپنی درخواستیں لے کر، جو کہ پہلے سے ہی مر چکے ہیں، قبریں ان کی موجود ہیں، اور وہاں پر اپنی درخواستیں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر جو مانگنے والے ہیں وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کس طرح سے کہ وہ مانگنے والے زندوں سے روپیہ پیسہ مانگتے ہیں، اپنی ضرورت کا اظہار زندہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ان کی احمقانہ حرکت کا اندازہ لگائے کہ وہ مردہ لوگوں سے جا کے سوال کرتے ہیں اور مردہ لوگوں سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، مردہ لوگوں سے اپنی دعائیں اور اپنی درخواستیں منوانا چاہتے ہیں۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ ان لوگوں سے جو ان مردہ لوگوں سے سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے تو بہتر وہ فقیر ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہیں لیکن وہ زندوں سے سوال کرتے ہیں۔ سچ ہے، خدا کا کلام ہمیں یہی بات یہاں پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں۔ ہم کیوں مردوں سے جا کے سوال کریں، مردوں سے اپنی درخواستیں منوانے کے لیے پیش کریں، یا مردوں کے آگے اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات کا اظہار کریں، جبکہ میرے اور آپ کے پاس زندہ خدا موجود ہے۔ زندہ خدا کی طلب کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں زندہ خدا کے طالب نہ ہوں؟ اگر کسی کو اولاد کی کمی ہے، اگر کسی کو بزنس میں کامیابی چاہیے، اگر کسی کو بیماری سے شفا چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی ناممکن سچویشن کو بھی اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں، اس میں سے گزر رہے ہیں، تو آج ایک امید میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آج ایک امید آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ میرے اور آپ کے پاس ایک زندہ امید موجود ہے۔ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم کیوں نہ اس زندہ خدا کے طالب ہوں؟ ہم کیوں مردہ لوگوں کی تلاش کریں؟ ہم کیوں مردہ لوگوں کے پیچھے بھاگیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ جی نہیں۔ اگر کبھی بھی آپ کا آمنا سامنا ایسی کسی سچویشن سے ہوا ہے اور آپ کسی دوست کے ساتھ، کسی کے ساتھ اگر ایسے کسی مقام پر گئے ہیں، تو آج بڑا اچھا موقع ہے، یہ وقت ہے کہ آئیں معافی مانگیں اپنی اس حرکت سے، اپنی اس بات سے جو لا علمی میں ہم سے ہوئی ہے یا جانتے ہوئے بھی ہوئی ہے۔ خدا سے معافی مانگیں اور خدا کے سامنے توبہ کریں اور معافی کا اظہار خدا کے سامنے کرتے ہوئے یہ کہیں کہ خداوند خدا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر، اور آئندہ کے لیے اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر درخواست، اپنی ہر ایک دعا زندہ خدا کی حضوری میں لے کر جائیں، جو زندہ ہے، موجود ہے، سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ May God bless you۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا دن بڑی ہی برکت والا، خوشی والا، تسلی والا ہو۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر، اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا،
اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس صرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت صرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس نے فرمایا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ تب میں نے کہا، اے خداوند یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا، جب تک بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اور گھر بے چراغ نہ ہو اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہو، اور اگر اس میں 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بھسم کیا جائے گا، لیکن وہ بتم اور بلوت کی مانند ہوگا کہ باوجود کہ وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹونڈ بچ رہتا ہے، سو اس کا ٹونڈ ایک مقدس تخم ہوگا۔ یسایہ کی کتاب اس کا 7واں باب۔ اور شاہ یہودا آخذ بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فقہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام افرائیم کے ساتھ متحد ہے، پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو لے کر اوپر کے چشمہ کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ سے ملاقات کر اور اسے کہہ، خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو، کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ ارام اور افرائیم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رکھنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین، اور 65 برس کے اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افرائیم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو، پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔ خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرائیم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے اس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زنبوروں کو سسکار کر بلائے گا، سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں، چٹانوں کے دراڑوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراگاہوں میں چھا جائیں گے۔ اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے
کرایہ یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی، اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور 2 بھیڑیں پالے گا، اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا۔ اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپیہ کے تاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے، کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پر ہوگا، مگر ان سب پہاڑیوں پر جو کدالی سے کھودی جاتی تھی جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چڑھے گا، لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراگاہ ہوں گی۔ یسایہ کی کتاب 8واں باب۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ مہیر شالال ہاشبز کے لیے، اور 2 دیانتدار گواہوں کو یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن یبیرکیا کو شاہد بنا۔ اور میں نبیہ کے پاس گیا، سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شالال ہاشبز رکھ، کیونکہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، دمشق کا مال اور سامریہ کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ پھر خداوند نے مجھ سے فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شیلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی، وہ گردن تک پہنچے، اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل چھپ جائے گی۔ اے لوگو دھوم مچاؤ، پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے، اور اے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو، کمر باندھو پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہوں گے، تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا، تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا، تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو، اور وہ ایک مقدس ہوگا، لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا۔ ان میں سے بہتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جو خداوند نے مجھے بخشے رب الافواج کی طرف سے، جو کوئی سیون میں رہتا ہے، بنی اسرائیل کے درمیان اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں۔ اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسوں گروں کی جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ اب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور ناگہاں تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت اندو اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔